الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام رسول اعظم کانفرنس و جشن دستار بندی لائق مبارکباد ہیں جناب محترم حضرت حافظ و قاری طارق رضا صاحب برکاتی کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے دعوت دی اور رسول اعظم کانفرنس میں آنے کا ہمیں موقع میسر آیا۔ یہ مدرسہ نور مصطفیٰ کی 11ویں سالانہ رسول اعظم و جشن دستار بندی کی تقریب میں ہم اور آپ دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ میرا موضوع ہے فکر آخرت۔ یہ ان کی خاصیت ہے کہ ایک چھوٹے سے بڑے خطیب کو کسی کو بھی دعوت دیتے ہیں تو موضوع پہلے متعین کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی خاصیت ہے، انہوں نے متعین کیا اور میں نے اس پہ لبیک کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آپ تک پہنچا دوں۔ ذرا جی لگا کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، لیکن میں قرآن کریم کی آیت پڑھا ہوں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن مجھے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ پہ بات کرنی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کریم نے ہمیں اعلان کیا، ہمیں متنبہ کیا، ہمیں ہوشیار کیا، ہمیں دعوت دی، اے لوگو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں سے مخاطب قرآن اللہ کی کتاب، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مقصد، اللہ سے ڈرنے کا مقصد اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے مولانا اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے رمضان کے روزے رکھنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ دولت دے تو حج کرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے یعنی ارکان اسلام کو اپنی زندگی میں بسا لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اپنے اعزاء و اقربا کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب
مطلب ہے اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کرنا۔ میری ملت کے نوجوانوں، دنیا میں رہنے کے بعد اگر انسان اچھے کام کرے گا، اچھائی کے راستے کو طے کرے گا تو سمجھ لو وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں اے رسول اعظم، کانفرنس میں آنے والے معزز سامعین کرام، کیا ہمیں اللہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، رسول اعظم کانفرنس، رسول اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حضرت نعمان اظہری صاحب قبلہ منبر نور پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں 10 سے 5 منٹ اور آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا اور میں اپنی بات آپ کو سنا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ذکر کر رہا تھا اگر اللہ سے ڈرو گے تو نمازوں کو پڑھو گے، اللہ سے ڈرو گے رمضان کے روزے رکھو گے، اللہ سے ڈرو گے قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اگر مال دے رب تو تم حج بھی کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو والدین کی خدمت بھی کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اپنے اہل خانہ کی اطاعت بھی کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی کرو گے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لعب و لعب میں پھنس کر تم اللہ کو بھول جاؤ اور تم بروز قیامت یہ لو لگاؤ کہ پروردگار عالم ہمیں رسول ہاشمی کے صدقے میں بخش دے گا اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، فکر آخرت کو رکھیے اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ولایت کی شہادت دی ہو اور جس کے نیک اعمال تقوی و طہارت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، وہ صحابہ کرام کا فکر آخرت دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیے، ان کے اندر کیسی فکر آخرت تھی، وہ آخرت کی فکر کیسے کیا کرتے تھے۔ میری ملت کے نوجوانوں، کون صدیق اکبر ہے؟ یار غار مصطفیٰ ہے۔ کون صدیق اکبر ہے؟ بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فکر آخرت دیکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کے مال میں سے کچھ مشتبہ یعنی کچھ حصہ اس میں سے تناول فرما لیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھوک لگی تھی، معلوم کرنا کچھ بھول گئے تھے، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے پوچھ نہیں پائے تھے۔ آپ نے تناول فرما لیا۔ آپ کے غلام نے کہا آقا آپ نے جو کھانا کھا لیا ہے وہ مشتبہ کمائی سے تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر فوراً اپنے منہ کے اندر انگلیوں کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کی قے کر دی۔ جب قے کی تو لوگوں نے پوچھا اے صدیق اکبر تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اس لیے کیا ہے، میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا ہے کہ جو غلط لقمے کھائے گا اور اس کا جسم ان غلط لقموں کو کھانے کے بعد پرورش پائے گا تو اس کے جسم کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے قریب نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اعظم کانفرنس، نعرہ زندگی ان کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تم مال حرام کھانا چھوڑ دو، دوسروں کی زمینیں تبانا چھوڑ دو، دوسروں کے حقوق
کو یعنی تم ادا نہیں کرتے ہو انہیں ادا کرنا سیکھ جاؤ میری ملت کے نوجوانوں۔ اور دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی بیٹھے تھے بیت المال میں تشریف فرماتے۔ حضرت عمر حضرت علی آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے عمر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا علی کیوں آئے اور کیا بات کرنی ہے؟ کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا خلافت کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں مجھے خلافت کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے علی اب گفتگو بیت المال میں نہیں ہوگی اس لیے کہ تم مجھ سے اپنی ذاتی بات کرنے آئے ہو، جگہ بدل کر تم سے گفتگو کی جائے گی اور مجھے آخرت کا فکر ہے۔ پیارے ملت اسلامیہ یہ صحابہ کرام کی فکر آخرت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد پیغمبر ہے، دو بیٹیاں نبی کی آپ کے نکاح میں تھی۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پر جاتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے تو ساروں قطار رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان تم قبر پر جاتے ہو تو اتنا روتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور داڑھی تک آ جاتے ہیں، لیکن تمہیں جنت اور دوزخ کی بات سنائی جاتی ہے تم نہیں روتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں معلوم نہیں ہے رسول ہاشمی وقار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آخرت کی سب سے پہلی کوئی منزل ہے تو وہ قبر ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا بندہ عثمان قبر کی منزل میں پھیل۔ یہ صحابہ کا فکر آخرت۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آخری بات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فکر آخرت دیکھیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا اور اس کی ادائیگی کا وقت آتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا چہرہ زرد ہو جاتا اور آپ کانپنے لگتے۔ جب چہرہ زرد ہوتا اور آپ کانپنے لگتے تو لوگوں نے پوچھا اے علی تم پر یہ ایسی کیفیت طاری کیوں ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں نے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اور پہاڑ جس کی ادائیگی کا ذمہ نہ اٹھا سکے لرزہ بر اندام ہو گئے۔ لوگوں میں نے اس ادائیگی کا وعدہ کیا ہے اور اب اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، جس کا میں نے وعدہ کیا ہے میں اس کی وجہ سے لرزہ بر اندام ہوتا ہوں، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ میں کہنا چاہوں گا اے لوگو تمہیں اگر فکر آخرت سیکھنا ہے تو صدیق کی سیرت سے سیکھو، عمر کی سیرت سے سیکھو، عثمان کی سیرت سے سیکھو، حضرت علی کی سیرت سے سیکھو، اس لیے کہ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔